سب سے پہلا سوال کوئکلی بھٹی صاحب، نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے اس کو دکھانا چاہیے ٹیلی ویژن کے اوپر، ورنہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پر تو دکھائی دیں گے، اب روک نہیں سکتے آپ ایسی چیزوں کو نا؟ بالکل ضرور. پہلی تو بات ہے کہ آج نواز شریف صاحب نے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے، اور پہلا ان کا جو ٹویٹ آیا ہے ووٹ کو عزت دو، اللہ معاف کرے استغفر، یعنی پہلا جھوٹ سے الحمدللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ حکومت کیوں اس پہ اتنا گھبرا رہی ہے. کیوں گھبرا رہی ہے؟ حکومت کو چاہیے فیسیلیٹیٹ کرے تقریر کو، ان کو کہے کہ کوئی اگر ٹیکنیکل ایشو ہے تو ہمیں بتائیں، ہم حکومت ہیں، اور لائیو کوریج دیں. جمہوریت کا جنازہ ذرا دھوم دھام سے نکلے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ ہسٹری میں ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک اے پی سی میں عدالتی اشتہاری جس کو اس حکومت نے رحم کھا کے بھیجا تھا صرف علاج کے لیے، وہ وہاں سے بیٹھ کے تقریر فرما رہے ہیں. تو یہ ان کو کرنی چاہیے. پلیز نہ کریں، نہ بند کریں اس کو، لائیو کوریج جانے دیں. کیوں کر رہے ہیں جان بوجھ کے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے ظاہر ہے، وہ ایک ایشو بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کس کام کے لیے بھیجا تھا. آپ پہلے دن سے پچھتا رہے ہیں. آپ میاں والی کا عمران خان صاحب کا جلسہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اس کو دیکھا جہاز پہ چڑھتے ہوئے، وہ تو بھاگ بھاگ کے چڑھ رہے. تو وہاں سے لے کر اب تک حکومت وہ اپنے ساری انکوائری ہوگی پچھتا رہی ہیں کہ ہم نے کیوں بھیجا حکومت نے. تو ان کے بیانیوں کو اس طرح سے ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف وہاں سے اللہ کے نام پہ ایک تو یہ بیانیہ سے مجھے حکومت کی احتساب کے بیانیے نہیں کوئی کسی کو ٹھیس نہیں پہنچتی. اس ملک میں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، سب ٹھیک ہے. ان کا ووٹر تو پوچھتا نا، آپ نے تو سزا دینی تھی، باہر سے بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں سیاست کریں. کچھ بھی نہیں. آپ بلانا چاہتے ہیں، آپ نے جب برطانوی حکومت نے بلانے کہا کہ یہ مجرم ہے، یہ جیل میں تھے، ان کو ہمارے پاس کیا کرنا ہے، بھیجنے کیوں بھیج رہے ہیں؟ برطانوی حکومت نے حکومت سے پوچھا. تو ہماری حکومت نے کیا کیا، ساتھ ایک کیبنٹ کا فیصلہ لگایا، ساتھ عدالت کا فیصلہ لگایا، ساتھ میڈیکل ہسٹری لگائی، اور کہا کہ یہ بیمار ہیں، طبی بنیادی اور انسانی بنیادوں پر بھجوا رہے ہیں. تو میاں نواز شریف کا اگر ان انٹرپٹڈ خطاب جائے گا تو یہ حکومت کو فائدہ ہوگا، اور ان کا کیس کمزور ہوگا کہ آپ کس کام کے لیے گئے تھے. آپ واقعی ٹھیک، ڈاکٹر نے آپ کو سیاست کے لیے اگر وہ ٹھیک ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہ ان کے اپنے خلاف بیانیہ ہیں. دیکھیں نا، 10 مہینے آج پورے ہو گئے، 10 مہینے عدالت پوچھ رہی ہے، عدالتیں بول پڑی ہیں جی اب تو عدالت کو جواب دینا ہے. مجرم لندن میں، ڈاکٹر امریکہ میں، اور کیا کہتے ہیں کہ 10 مہینے ہو گئے نہ ہسپتال نہ علاج. تو یہی ہوتے مجھے تھوڑا اس کو بڑھانے گفتگو کو. بخاری صاحب آپ کی کیا میرا خیال ہے اس پہ تو شاید کسی کو اختلاف شاید ہی ہو کہ تقریر تو دکھانی چاہیے، اس لیے کیونکہ ایک تو قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں، دوسرا یہ کہ اگر وہ سیاست کریں گے، فرنٹ فٹ پہ آ کے کریں گے تو پھر ایک طریقے سے ان کے اپنے لیے بھی مشکلات نہیں بڑھیں گی، کیونکہ وہ تو یہ کہہ کے گئے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس وقت وہاں علاج کروا رہا ہوں. لیکن اگر سیاست کریں گے تو پھر تو لگے گا نا کہ اتنی تو طبیعت ٹھیک ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں. بہت شکریہ آپ کا ماریہ، آپ نے موقع دیا مجھے، اور خاص طور سے جو کچھ بھٹی صاحب نے اب تک فرمایا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن تھوڑے سے مختلف انداز میں. اور وہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ ایک تصویر جاری ہو جاتی ہے وہاں سے تب حکومت میں پینک نظر آتا ہے. تمام وزراء، تمام ترجمان جو ہیں وہ صبح سے شام تک لگ جاتے ہیں. اب جب سے انہوں نے یہ ورچوئل پارٹیسپیشن کا کہا ہے اے پی سی میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کی بوکھلاہٹ ہے. ایک تو مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ دوسری سانس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جی کر لیں. جو آپ نے حوالہ دیا اپنے ابتدائیے میں، اس میں سے ایک بڑا گھمبیر حوالہ یہ تھا کہ ایک سہولت مرزا صاحب جو تھے وہ ہی مطلب کنڈیمڈ پریزنر، وہ تو سزائے موت کے قیدی تھے، اور ان کا وہاں سے جیل کی کوٹڑی سے 1.5 گھنٹے کا لائیو انٹرویو جو ہے چلانے کی روایت بھی تو میں نے نہیں ڈالی تھی، وہ بھی تو کسی نے ڈالی تھی نا. تو پھر ورچوئل اگر کوئی تقریر کر رہا ہے تو کر لینے دینی چاہیے اس کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ایک طرف تو عدالتیں ان کو واپس بلا رہی ہیں، ڈیڈ لائنز دے رہی ہیں، اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور دوسری طرف ان کی فیسیلیٹیشن کا حال یہ ہے کہ وہ اے پی سی میں خطاب کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں. اب حکومت نے ابھی تک یہ کوشش نہیں کی کہ اس کی پابندی کو کم از کم اور کچھ نہیں تو عدالتوں سے ویٹ کروا لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی کوئی ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہو گئی ہے. یہ اپنے طور پہ پینک میں مختلف قسم کے حربے اور مختلف قسم کے
جواز استعمال کر کے ان کو اور ہائپ دے رہے ہیں. جتنی ہائپ اس وقت تک حکومت نے دے دی ہے, کل میرے خیال سے 4 گنا زیادہ لوگ ان کو چاہے ٹویٹر پہ دیکھیں چاہے فیس بک پہ دیکھیں. لیکن بٹی صاحب یہ تو ٹھیک ہے, حکومت تو بخلائی, سوری بخاری صاحب, حکومت بخلائی ہوئی ہے, حکومت نے یہ کیا, حکومت نے وہ کیا سر, لیکن دوسری طرف بھی ذرا دیکھیے نا, آپ کہتے ہیں ہم علاج کرانے جا رہے ہیں, اب آپ سیاست میں براہ راست ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں, تو کچھ آپ کی اپنی بھی تو زبان کا پاس ہوتا ہے, کچھ آپ کے اپنے جو ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں ان کا پاس ہوتا ہے, واپس آ جاؤں گا علاج کے بعد, وہ آپ نے عدالتوں کو ایشورنسز دی ہوئی ہیں, وہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا یہ سب. دیکھیے مجھے آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے, لیکن میں اس کا ایک, آپ کو میرے سٹانس کا تو پتا ہے, بٹی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ وہ اس لیے کہ بہت زیادہ بیمار تھے, مرنے کے قریب تھے, اس لیے باہر گئے. میں تو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. کس نے کیا, میں تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں کبھی کبھی, لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو میرا قصور نہیں ہے. اور وہ جب واپس بھی آئیں گے تو اسی راستے سے آئیں گے جس راستے سے گئے تھے. ٹھیک ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا شائی آؤٹ کر جاتے ہیں ٹو کال اے اسپیڈ کہ ہم کھلی بات کر دیں کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ میرے خیال سے, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ماریا, یہ تقریر بھی کل ہوگی, شاید کوئی پہاڑ ٹوٹنے والا نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے اس حکومت کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناقل لے. بالکل جی, کرنے دے تقریر. ایک خبر دے دوں کہ ابھی سوری عمران بھائی کے پاس جانے سے پہلے ایک خبر یہ ہے کہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں گے. کیوں ڈیسائیڈ ہوں؟ مریم صاحبہ نے باقاعدہ اس کا اناؤنس کر دیا, میں دیکھ رہی ہوں باقی ٹویٹر اکاؤنٹ سے. نہیں, اس کی وجہ ابھی اندر ان ہاؤس ایک میٹنگ ہو چکی ہے, ایک ہو رہی ہے. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو اس وفد میں مریم, آپ کو شاید علم ہو کہ مریم نواز نہیں تھی, تو شہباز شریف نے اپنے وفد میں ان کو نہیں رکھا تھا, تو پھر یہ ہوا کہ لندن کچھ 1-2-3 لوگوں نے فون کیا اور نواز شریف صاحب نے داخل کروایا. اب وہ اس وفد میں ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب نے ان کو شامل کرایا. دوسری وجہ, میاں صاحب کی ساری لیگل ٹیم ان کی مخالفت کر رہی ہے کہ ہم عدالتوں کو کیا جواب دیں گے, ہم عدالتوں کو آگے کیا بولیں گے, ہم سے عدالتیں پہلے پوچھ رہی ہیں کہ پوزیشننگ جو ہے وہ اچھا نہیں, تو وہ سمبولکلی ٹھیک نہیں لگے گا. ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ کل میاں صاحب خطاب نہ کریں.